من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں جناب شیرانی صاحب، جناب شیخ اسدی اور میزبان جناب کونسلیٹ کا جو سربراہ ہے اور آغا واقفی زادہ کا جو اس خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. آغا سید واقفی زادہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے اس کانفرنس کو منعقد فرمایا. آپ علماء تشریف فرما ہے، صاحبان فکر ہے، لیکن ہماری حیثیت علمی حوالے سے پوری انسانیت کی یہی ہے جو قرآن فرماتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی کم ہے. لہٰذا خدا نے علم برتر کا بندوبست فرمایا اور رسول کو علم کے ساتھ انبیاء کو درجہ اول میں اور آخر میں جو سب سے عظیم ہستی ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے ساتھ بھیجا. اور وہ جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو بانگ دہل بار بار اعلان کر گئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، علم کا دروازہ رسول اور آل رسول ہے. عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو محروم رکھا. میرے برادر بزرگ قاری عبدالرحمن صاحب نے بہت اچھی باتیں فرمائی، اس سے پہلے آغای ڈونکی نے بھی بہترین باتیں کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانیت نے اپنے آپ ہی کو محروم رکھا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جناب امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اگر آپ سرچ کر دے آج کل کے میڈیا میں، گوگل میں، تو ان کے بارے میں یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ جناب امام اعظم کو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کا فخر بھی حاصل ہے. اسی انداز میں لکھا ہوا ہے. سوال یہ جو امام صادق علیہ السلام ہے، جنہوں نے جابر ابن حیان کو تربیت کی، جن کے 4000 شاگرد ہوتے تھے، جن کے افکار سے آج بھی دنیا منور ہے، جن کے علمی حیثیت کے حوالے سے ہر خاص و عام جو علم کو جانتا ہے، جو بات کو سمجھتا ہے، جو فکر کو جانتا ہے، ان کی تعریف کرتے ہیں. ان کا استاد کون ہے؟ یعنی کہ ایسی شخصیت جو فقہ میں، جو عرفان میں، جو فلسفے میں، جو ریاضی میں، جو طبیعت میں، جو طب میں، جو انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں 4000 شاگرد جنہوں نے تربیت کی، ان کا استاد کون ہے؟ ان کا استاد ان کے پدر بزرگوار ہے امام باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین اور علی مرتضیٰ علیہ السلام، جن کے علم الہی علم ہے. کیونکہ اگر صرف ظاہری انداز میں امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے بچوں کو جس طرح کہ ہم سیکھتے ہیں رٹ کے اور تکرار کے اور یاد کر کے، تو اتنی فرصت امیر المومنین کے پاس نہ تھی، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی اتنی فرصت نہ تھی کہ امام سجاد علیہ السلام کو یوں ایجوکیٹ کرتے، اور امام سجاد علیہ السلام، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو یک بعد دیگر یوں تعلیم دیتے. اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اتنے علوم کی. حقیقت یہ ہے کہ ان کی علم الہی علم ہے. یہ جو کچھ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ فرماتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر
کسی معصوم نے اپنے معصوم فرزند کی تربیت کی اور علمی حوالے سے ان کو کسی مقام تک پہنچایا تو اس کا ایک خاص انداز ہے جو میرے اور آپ کے سمجھ سے بالاتر ہے. حقیقت یہ ہے. اور اس حوالے سے جو کچھ انہوں نے فرمایا، آیت اللہ العظمی شیخ جوادی امولی حفظہ اللہ، جن کو امام خمینی نے گورباچوف کے سامنے خط دے کر بھیجے تھے اور اس خط کے بعد آپ نے دنیا کی حالت دیکھ لی. وہ عظیم مفسر قرآن آیت اللہ جوادی امولی، وہ عظیم سخندان، نکتدان، فلسفی، عارف، فقی، وہ فرماتے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کے معارف سے ایک حد تک روشناس ہو چکے، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. فقہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہترین خیر یہی ہے کہ آپ تفقہ حاصل کریں. الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، کمال اسی میں کہ آپ دین کو سمجھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طہارت و نجاست والی بات ہے، یہ جو وضو اور تیمم کی بات ہے، یہ جو فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، یہ فقہ اصغر ہے. ہاں آپ کے ہاں بھی ہے اور ہمارے ہاں توضیح مسائل ہے، یہ فقہ اصغر ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کے معارف میں سے ایک اور فقہ بھی تصور موجود ہے، اور وہ فقہ اوسط ہے اور وہ اخلاقیات ہے، جس سے تقریباً اب دوسروں کو چھوڑ دے، ہم مسلمین بے بہرہ ہیں. انسانیت کو آپ پرے رکھ دے. فی الحال میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، ہماری ہی معاشرے بھی اس سے تقریباً فاصلے پر ہے فقہ اوسط سے. اور فقہ اکبر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ خدا سے عشق کہ جو اصول ہے، جو طریقے ہیں، جو سیر سلوک ہے، جسے عرفان کہا جاتا ہے، جسے شناخت الہی کہا جاتا ہے، جسے باطنی سیر سلوک کا نام دیا جاتا ہے، وہ فقہ اکبر ہے. فقہ اکبر بھی ان سے لینا چاہیے، جس کی طرف ہم نہیں گئے ہیں. ہمارا معاشرہ ابھی تک اس فکری بلوغت کو حاصل نہیں کر چکے ہیں کہ وہ ان مقامات کو چھو لے. دعائے امام سجاد علیہ السلام، امام سجاد کے اوپر پابندی تھی کربلا کے واقعے کے بعد، اور ممنوع المنبر تھے، خطابہ نہیں دے سکتے تھے. لہٰذا ان کا طریقہ یہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد دعا انشاد فرمائے، اس عظیم ملکوتی آواز کے ساتھ، اس ملکوتی انداز کے ساتھ، اس مقدس اور پاکیزہ وجود کے ساتھ وہ دعا پڑھتے تھے، اور ان کی دعا نغمہ داؤدی سے کئی بالاتر. لہٰذا بہت سارے دیگر لوگ جمع ہوتے تھے ان کے گھر کے آس پاس اور ان کی دعاؤں سے استفادہ کرتے تھے، جو آج آپ صحیفہ سجادیہ کے طور پر جانتے ہیں. یہ تو جمع کر دیا گیا ہے، لیکن اب جو تحقیقات ہوئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کوئی تقریباً 250 اس طرح کی دعائیں امام سجاد علیہ السلام کی موجود ہیں. اور امام خمینی کا اہل بیت کی دعاؤں کے بارے میں غور نظر معذرت کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک قرآن نازل ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قرآن نازل میں ظہورات کو مد نظر رکھا گیا. آپ سب اہل علم ہے، انہی لوگوں کی ذہنوں کو، کیونکہ لوگوں سے بات ہونی ہے، لوگوں کی دماغ کو، لوگوں کی ذہنیت کو، لوگوں کے مسلمات کو، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر قرآن میں بات ہوئی ہے. قرآن نازل، اور چونکہ رسول اور آل رسول علیہ السلام معصوم ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ باذن اللہ فرماتے ہیں. لہٰذا جب کسی معصوم نے کوئی دعا پڑھی ہے، وہ امام خمینی فرماتے ہیں وہ قرآن ساعت ہے.
اور اس میں پھر ظہورات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، عام لوگوں کے اذہان کی بات نہیں ہے اس میں کہ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ سننے والا پروردگار عالم ہے، پڑھنے والا ایک معصوم انسان جو خدا کی جانب سے، جن کا علم بھی الہی ہے، اور اس دعا میں پھر کیا طاقت ہوگی؟ علم کے سلسلے کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے دنیا میں یہ سمجھتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، آپ ان کو شاید جانتے بھی ہو، آغا شیخ علی رضا پناہیان، وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے فی الحال جو کچھ ہے جس کے اوپر لوگ کافی ناز کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کرونا کے مسئلے میں کتنے وہ بے بس ثابت ہوئے اور کتنے وہ لاچار تھے بیچارے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے پھر بھی بہت کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میری اور آپ کی یہ جو اینک ہے اگر یہ گندی ہو جائے تو یقیناً ہم پھر کسی چیز کو گدلا دیکھیں گے، صاف نہیں دیکھ سکتے، شفاف نہیں دیکھ سکتے، واضح نہیں دیکھ سکتے۔ واضح دیکھنے کے لیے اینکوں کو صاف ہونا چاہیے۔ اور جب انسان عیاشیوں میں مصروف ہو، جب انسان تزکیہ نفس اور پاکیزگی نفس سے دور ہو، جب انسان کے ذہن میں شہوت کے حکمرانی ہو، جب انسان کے ذہن میں خواہشات نفسانی کا برمار ہو، تو وہ ذہن آلودہ ہے۔ آلودہ ذہنوں کے ساتھ جو کچھ حاصل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر قرآن اور سنت اور اہل بیت کے فراہمی کے مطابق تزکیہ نفس کے ذریعے علوم کی طرف چلا جاتا تو یقیناً انسان کو بہت ترقی ہوتی ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجی کی ترقی یہ اس کے سامنے ناچیز حیثیت پیدا کرتی۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے۔ یہ امام فرماتے تھے کہ کاش ایسے پاکیزہ اہل سیر سلوک، وہ فرماتے عارف دل سوختہ، جن کے دل میں سوائے عشق پروردگار کی کوئی اور چیز نہ ہو، جن کے باطن میں اخلاقیات تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہی موجود ہو، جن کے آنکھیں شفاف ہو، جن کے مغز شفاف ہو، وہ آ کر صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب کی تفسیر کرے، شرح کرے، تو یقیناً کچھ اور صورتحال پھر سامنے آئے گی اور انسانیت استفادہ کرے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے پوری دنیا میں شاید اس جملے کو آپ کی خدمت میں سے پہلے بھی کہی عرض کر چکا ہوں، یوں ذہن میں آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جاپان اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتا ہے، لیکن وہی بھی انسان سنتا ہے کہ جناب صدر صاحب نے وہاں کے جو وزیر اعظم جو عہدیدار ہیں، جن کے ہاں بڑے بڑے پوسٹ پر وہ فائز ہیں، لیکن وہ کرپشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ہم پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، طفل مکتب بھی نہیں ہے۔ طفل مکتب تب ہو سکتا ہے کہ ہم عاجزانہ انداز میں دست بستہ ہو کر قرآن اور اہل بیت کی خدمت میں خم ہو جائے اور ان کے فقہ اوسط سے بھی اور فقہ اکبر سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کریں، تو تب انسانیت آئے گی۔ لہذا فی الحال انسانیت نے یا پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حیوانیت ہے۔ جن باتوں کی طرف جناب قاری عبدالرحمن نے اشارہ فرمایا کہ ظالم کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں، ظالم کے دربار میں حاضری کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی اس حیثیت کو پہچانا نہیں ہے، اس گوہر انسانی کو، اس جوہر انسانی کو جو ہم میرے اور آپ کے اور ہر انسان کے وجود میں خدا نے ودیعت رکھا ہے، وہ سارے کے سارے ناپید اس لیے ہے کہ علم کے ذریعے ہم نے اسے مزین نہیں کیا، اس کو شفاف نہیں کیا۔ میں ایک جملہ صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے، چونکہ پروگرام یہ تھا کہ دعائے مکارم اخلاق، جس کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں، اور رسول خدا کا اصل آنا یہاں پر ان کی بعثت اسی مقصد کے لیے ہے۔ لیکن ایک جملہ صرف عرض کر کے یہ بتاؤں گا کہ انسان کی زندگی پر
اس راز و نیاز کے اثرات کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ الہی امرنی لو کان عمری بدلتن فی طاعتک، خدا میری عمر میں اضافہ کر دو۔ معیار بتایا جا رہا ہے، انسانیت کو بہترین معیار فراہم کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا کی طاعت میں انسان وقت گزر رہا ہے تو اس عمر میں تھورانی ہونی چاہیے، اس عمر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یوں ہو کہ وَإِنْ مَرْتَنْ لِلشَّيْطَانِ، اگر وہ شیطان کی چراگاہ ہو تو فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، مجھے پھر اٹھا لو، اس سے پہلے کہ تیرے غضب اور تیری ناراضگی میری طرف آئے، پھر مجھے اٹھا لو۔ امام خمینی، مجھے یاد ہے جب ایران و عراق کا جنگ تھا تو اس وقت فرماتے تھے کہ یہ جو ہم مرد پر صدام کہتے ہیں، مردباد صدام کہتے ہیں، یہ اس کے حق میں دعا ہے کہ جتنا بھی وہ یہاں پر رہے گا اپنے لیے عذاب خدا کو زیادہ فراہم کرے گا۔ ابھی مرد آباد ٹرمپ یا مرد آباد امریکہ، یہ سارے کے سارے اس حوالے سے ہیں کہ چونکہ ایک امام خمینی کی طرح ایک فقیہ، ایک عارف، ایک عظیم شخصیت جو قرآن اور اہل بیت کے مکتب سے کافی استفادہ کر چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، اور ٹرمپ یا ظالمین یا صدام یا ان جیسے اشخاص کس طرف جا رہے ہیں، اور چونکہ ان کو معیار کا نہیں پتا، لہذا اگر وہ ان کی ظاہری مادی زندگی رک جائے تو ان کے فائدے میں ہے، اور یہ ایک دعا ہے ان کے لیے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ایک ترین دعا ہے کہ کسی بھی مرحلے میں، چاہے ہم حکومت میں ہو نہ ہو، ہم مسجد کے حجرے میں ہو، مسجد کے محراب اور منبر پر ہو، سیاست میں ہو، جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، ہمیں اسی ایک معیار کو جو صحیفہ سجادیہ ہمیں فراہم فرما رہا ہے کہ اگر خدا کی اطاعت میں سب کچھ ہو رہا ہے تو میں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے مفید ہوں، میں دن بدن ترقی کر رہا ہوں، میں دن بدن قرب الہی کے اصول کے سلسلے میں قدم بڑھا رہا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ یوں نہیں تو میری زندگی سے موت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری باتیں حذف کرنی پڑی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔